الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صدق اللہ العظیم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا. بزرگوں، ساتھیوں، آپ نے کئی تقاریر سماعت کری ہیں. مجھ سے قبل بڑی شخصیت ہمارے بڑے ہیں حضرت مولانا مفتی شکیل صاحب، جن کا انداز ہی ہنسانے کا ہے، لیکن ہنسانے کے ساتھ ساتھ وہ اتنا بڑا اور اتنا کچھ کہہ گئے آپ سے، بس آپ اس پہ عمل کر لیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی سنور جائے گی. مبارک عمل نکاح کا ہوا. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے کہ انسان جب تک خود اپنی حالت بدلنے کا عزم نہ کر لے، ارادہ نہ کر لے، اللہ کہتا ہے میں بھی اسے نہیں بدلتا. آج ہر انسان یہی کہتا نظر آتا ہے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی نصرت کب آئے گی. یہ بات آپ خوب اچھی طرح یاد رکھو کہ اللہ کی مدد اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ آپ میدان میں نہ ہو، جب تک کہ آپ تیاری نہ کر لو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی تاریخ پڑھ کے دیکھو، تبع تابعین کی تاریخ پڑھ کے دیکھو، صلاح الدین ایوبی کی تاریخ پڑھ کے دیکھو، آپ کو جان کر حیرانی ہوگی. یقین جانو، چاہے اسپین کی تاریخ ہو یا ہندوستان کی تاریخ ہو، 800 سالہ تاریخ، 600 سالہ تاریخ آپ پڑھ کے دیکھو گے تو آپ کو یہ بات ضرور ملے گی کہ ہر چیز قربانی سے ملا کرتی ہے، بغیر قربانی کے کوئی چیز نہیں ملا کرتی. گھر میں بیٹھے ہو، تیاریاں کچھ نہیں، پلاننگ کچھ نہیں، تمہارے عزائم کچھ نہیں، اور تم یہ کہتے نظر آتے ہو کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. صحابہ میدان میں آئے تھے، چجائے کے تعداد مختصر تھی. قرآن نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. مختصر لوگ تھے، لیکن اللہ کی مدد کب شامل حال تھی، اللہ کی مدد کیسے اتری تمہیں نہیں معلوم. اللہ کے بھروسے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہوتے ہوئے وہ میدان میں اترے تھے. میت اللہ کی تھی، مدد اللہ کی تھی. لیکن آج تم ہو کہ پوری دنیا میں دوسرے نمبر کی تعداد تمہاری ہے. آبادی کے اعتبار سے 1.0% صرف پیچھے رہ گئے. تمہارے 57 ممالک ہیں. تمہاری تاریخ اتنی بڑی تاریخ ہے، جہاں دیکھو جدھر دیکھو تمہاری تاریخ کی مثال دیا کرتے لوگ ہیں. صلاح الدین ایوبی کو کوئی نہیں بھولا، طارق بن زیاد کو آج تک کسی نے فراموش نہیں کر پایا، محمود غزنوی کو کوئی نہیں بھلا پاتا. تم ہی وہ ہو. شاید آج بھی اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا نام چجائے کے پیٹ درد کے ساتھ لوگ لیں، لیکن اورنگزیب کو لوگوں نے نہیں بھولا. مولانا قاسم نانوتوی کا نام آج بھی دشمنان اسلام کی زبان سے نہیں بھولا. لیکن بدقسمتی تمہاری، تم اتنے گرے پڑے لوگ ہو، تم سڑ چکے، تمہارا ضمیر سڑ چکا، تمہارا دل مر چکا. آج تمہارے اندر سے ایمان کی جو حرارت ہونی چاہیے نہیں ہے. بدقسمتی تمہاری ہماری، ہم نے اپنے اسلاف کو بھلایا، ماضی کی تاریخ کو فراموش کیا. اے کاش تم نے اپنی ماضی کی تاریخ یاد رکھی ہوتی، تم اپنے اسلاف کو پڑھے ہوتے کہ کس قدر مشقتوں کے ساتھ، کن مصائب و آلام کو دوچار کرتے ہوئے انہوں نے میدان فتح کیا تھا، تاریخ ہموار کیا تھا. لیکن تم ہو کہ تمہیں اپنے ماضی کی تاریخ پڑھنے کی بھی یاد نہیں،
تمہیں اپنے پرکھوں کو یاد کرنے کا تمہارے پاس وقت نہیں۔ 26 جنوری کا موقع آتا ہے، 15 اگست کا موقع آتا ہے، جب کہ ہندوستان میں بلیدانی سب سے پہلے ہم نے پیش کیا، قربانیاں ہم نے پیش کری۔ جبھی تو علامہ اقبال کہتا نظر آتا ہے، جب گلستاں کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل وطن یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ آج تمہیں اور ہمیں مشکوک نگاہوں سے دیکھا جاتا، تمہارے بچے ہمارے بچے ترنگے لے کے آگے نظر نہیں آتے، ان کے بچے نظر آتے ہیں۔ جب کہ تاریخ پڑھو، انگریزوں کے دانت کھٹے کس نے کیے، انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنے پر سب سے بڑا رول کس نے پلے کیا، تم پڑھو گے تمہیں جان کر حیرانی ہوگی، مسلمانوں نے کیا ہے۔ تمہیں نہیں معلوم جب ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد کلکتہ میں رکھی گئی تھی اور پورنیہ کو اس وقت دارالحکومت جو میرا ضلع ہے، پورنیہ کو صرف ضلع کی حیثیت حاصل نہیں، ضلع کی حیثیت تو 1800 عیسوی میں ہوئی ہے، لیکن اس سے قبل 1700 اور 1600 عیسوی کی تاریخ پڑھو گے، جبکہ اس وقت پورنیہ کا حصہ یہ تھا، ایک طرف جو کوسی کا علاقہ، ایک طرف کوسی کا علاقہ یعنی سپول ضلع کی جو سرحد ہے وہاں تک پورنیہ ہوتا تھا، اور ایک طرف مرشد آباد کا سرحد ہوا کرتا تھا وہاں تک پورنیہ کا علاقہ، اور ایک طرف بھاگلپور اور مونگیر کا علاقہ، یہ پورا پورنیہ کا علاقہ ہوتا تھا، جو کہ سراج الدولہ کی حکومت تھی، اور سراج الدولہ نے یہ بات کہہ رکھی تھی ہم انگریزوں کے سامنے جھک نہیں سکتے، ججائے کے لوگ دوک در جوک انگریزوں کی غلامی میں آ رہے تھے۔ آج انگریزوں کے پلاننگ کے مطابق شاید بہت سارے کام ہو رہے، لیکن ہماری نوجوانوں کو بالکل اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں۔ انگریزوں نے چائے فری کر رکھی تھی نوجوان لڑکوں کے لیے اور لوگوں کے لیے، چائے کی سروس بالکل فری کر رکھی تھی۔ جب لوگوں کو چائے کی عادت ہونے لگی، جب اس نے تھوڑے بہت ٹیکس شروع کر دیے، جب پوری طرح سے مرنے جینے کی قسمیں ہو گئی کہ اب چائے کے بغیر گزارا نہیں، جب جا کے چائے پر پورے ٹیکس لاگو کر دیے گئے۔ اسی طرح سے ہندوستان میں تم نے دیکھا ہوگا 2007 میں جیو لنچ ہوتا ہے، اس وقت جیو کی سروس کیسی تھی، جیو اسی طرح فری کیے گئے۔ خود میں اس ٹائم ندوہ میں افتتاح کر رہا تھا، مفتی عتیق صاحب میرے استاد ہیں، ہم لوگ چھپ چھپ کے حضرت گنج اور ڈالی گنج سے قریب ہیں جیو استعمال کرنے جاتے تھے، اس لیے کہ اس وقت اتنے فاسٹ یہ نیٹ یوز کرانا کسی اور نیٹ ورک کے بس میں نہیں، پر سیکنڈ 2 MB یوز کرتے تھے۔ بڑا اچھا لگتا تھا کہ شاید امریکہ کا جو طریقہ تھا، جو کلچرل ہے، جو سوسائٹی ہے، ہم ہندوستان میں دیکھنے کو ملے گا۔ لیکن یقین جانو جیو نے کچھ دنوں تک فری سروس رکھی، پھر تھوڑے بہت ٹیکس رکھے، جب دیکھا کہ نوجوانوں کو لت لگ گئی، نوجوان انٹرنیٹ کے بغیر نہیں رکھ سکتے، نہیں رہ سکتے، منٹوں میں سیکنڈوں میں وہ واٹس ایپ کے اسٹیٹس چیک کرتا ہے، وہ فیس بک کی پیج پوسٹ چیک کرتا ہے، جب اس نے پھر اچھی طرح سے اس میں رقم کو بڑھایا۔ اب تم نے غور کیا ہوگا اب 4G موبائل بھی کسی لائق کا نہیں رہ گیا، اب 4G نیٹ ورک یوز کرتے ہو کس طرح بفرنگ کر کے نیٹ چلتا ہے، سلو چلتا ہے، جیسے کبھی 3G چلا کرتا تھا، 2G چلا کرتا تھا، ایسے ہی آج 4G چل رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 5G کی تیاری ہو چکی ہے، اب 5G مارکیٹ میں آنے والا ہے۔ جو ریچارج تم آج 240 روپے میں کرتے ہو، شاید نہیں معلوم کہ 5G لانچ ہونے کے بعد یا 5G نیٹ ورک پورے طور پہ آ جانے کے بعد تمہیں یہ ریچارج 350 میں کرانا پڑے۔ تیاری پوری کر رکھی ہے، لیکن تم نہیں سوچتے۔ تمہارے نوجوان میرے بھائیوں، میں تمہیں کہتا ہوں تمہارے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، تمہارے گھر چولہے جلانے کے لیے لکڑیاں نہیں ہوتی، راشن نہیں ہوتے کھانے کے لیے، لیکن تمہیں موبائل خریدنے کے لیے 10,000 روپے، 8,000 روپے، 12,000 روپے کہاں سے آ جاتے؟ جیو کا ریچارج کرانے کے لیے 240 روپے کہاں سے آ جاتے؟ مدرسے میں 10 روپے چندے دینے کے لیے تمہاری نانی مر جاتی ہے، تمہارے گھر بریانی پکتی ہے، لیکن مدرسوں کی طرف توجہ نہیں، مساجد کی طرف تمہاری توجہ نہیں۔ بزرگوں ساتھیوں، میں آپ کے پاس کوئی لمبی چوڑی وقت کے لیے، لمبی چوڑی تقریر کے لیے نہیں آیا، بلکہ مختصر سے وقت میں 2-3 باتیں میں آپ سے کہتا ہوں جو کہ اللہ کہتا ہے، جب تک تم اپنے آپ کو بدلنے کے عزائم نہیں رکھو گے، تم اپنے آپ کو بدلنے کے ارادے نہیں رکھو گے، نہیں کرو گے، کوئی دوسری طاقتیں نہیں آئیں گی جو تمہیں بدلیں گی، بلکہ تم جب بگڑ جاؤ گے
تو یقین جانو جب تمہارے اعمال بگڑ جائیں گے، جب تمہاری بچیاں بگڑ جائیں گی، جب تمہاری سوسائٹیاں برباد ہو جائیں گی، جب نوجوان نسلیں آوارہ ہو جائیں گی، جب نوجوان نسلیں گنجیڑی ہوگی، جب نوجوان نسلیں نشیڑی ہوگی، جب وہ ڈریم 11 میں پیسے لگائیں گے اور راتوں رات کروڑ پتی ہونے کا سپنا دیکھیں گے، وہ ڈریم 11 میں پیسے لگانے والے نوجوانوں تمہیں نہیں معلوم، تم جو ڈریم 11 میں پیسہ لگا کر کروڑ پتی کا سپنا دیکھتے ہو، خوب یاد رکھو یہ رشوت کے پیسے دیے جاتے ہیں، اور رشوت کے پیسے کے بارے میں نبی علیہ السلام کا فرمان الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہے۔ اور علامہ اقبال نے تو آگے بڑھ کر جرأت اور بے باکی کے ساتھ کہا تھا کہ سود کی حرمت ثابت ہے، لا ریب کتاب و سنت سے حق نے خطاب عام کیا، یوں دیکھو ساری امت سے سود کا ایک درہم سنو 36 جرا سے بڑھ کر ہے، سود نجس عین سنو یہ سور سے بھی بدتر ہے۔ اور ڈریم 11 لگانے والوں، اور ہاؤس پہ گیم لگانے والوں، اپنے پیسوں کو رشوت پہ لگانے والوں سنو، ایک پیسہ تمہیں اگر سود کے ملتے ہیں، ڈریم 11 پہ ملتے ہیں، یہاں زید پہ ملتے ہیں، یا دیگر اور کسی عید کے ذریعے اگر تم پیسہ کماتے ہو، یہ رشوت کے پیسے ہیں، اور رشوت کا ایک درہم حاصل کرنا اپنی ماں کے ساتھ 36 بار زنا کرنا ہے، اپنی ماں کے گریبان کو 36 بار ہاتھ ڈالنے کے برابر گناہ ہے، اور اس سے کئی بھیانک، اس سے کئی سخت جرم یہ ہے کہ سور کا گوشت کھانا اتنا بڑا پاپ نہیں ہے کہ جتنا بڑا پاپ ڈریم 11 کھیل کر اپنے پیسے کو برباد کرنا یا پیسے اکٹھا کرنا ہے۔ اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے نوجوانوں، تم مسجد کے محراب میں بیٹھ کر، چٹائی میں بیٹھ کر ڈریم 11 لگاتے ہو، ہاؤس گیم کھیلتے ہو، تمہیں کرکٹ میں بندر بنا دیا ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ اس لیے آیا تھا کہ رمضان کی رحمتوں سے مالا مال ہو کر تم اپنی مغفرت کرا سکو، تم اپنے بچوں کے، تم اپنے والدین کے، تم اپنے نانا نانی اور دادی کے ایصال ثواب کرا سکو۔ لیکن بدقسمتی تمہاری تھی، میچ لگتا تھا، چاہے کسی کے میچ ہو، میچ دیکھنے میں تم نے وقت کو صرف کیا ہے، برباد کیا ہے۔ تم کیسے ترقی کی امید رکھتے ہو، تم کیسے مدد کی امید رکھتے ہو، تم کیسے اللہ سے مدد کی امید رکھتے ہو۔ تم کہتے ہو ہماری موت لنچنگ ہو جاتی، تم کہتے ہو تمہاری بچیوں کا دھرم پریورتن ہو جاتا، کیوں نہیں ہوں گے؟ کیا تیاری ہے تمہارے پاس؟ تمہارے بچے نشیڑی ہیں، تمہارے بچے گنجیڑی ہیں، رات کی تاریکیوں میں گلیوں میں بیٹھ کر جتنے بڑے شہر ہیں، چاہے لکھنؤ جاؤ، دلی جاؤ، کلکتہ جاؤ، تمہیں رات کے 12 بجے، رات کے 2 بجے، رات کے 3 بجے اگر گلیوں میں کوئی آوارہ لڑکا ملے گا تو سمجھو کہ وہ مسلم لڑکا ہے، سمجھو وہ مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے۔ سب سے زیادہ نشے پھانکنے والا یہ مسلم سماج کا دلے سماج کے لڑکے، یہ مسلم قوم کے لڑکے ہیں۔ پھر یہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے مدد نہیں آتی ہے، اللہ کی طرف سے نصرت نہیں آتی ہے۔ ایسے نصرت آئے گی اللہ کی طرف سے، ایسے مدد آئے گی اللہ کی طرف سے۔ ارے صحابہ کے ٹکڑے ٹکڑے کرا دیے، صحابہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، انہوں نے بلیدان دیے ہیں، انہوں نے قربانیاں پیش کری ہیں، تمہارے پرکھوں نے قربانیاں پیش کری ہیں۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو، عبید اللہ سندھی کو، مجاہد الاسلام کو پڑھو، تمہیں پتا چلے گا کن کن قربانیوں سے انہیں دو چار ہونا پڑا ہے، کن کن مصائب سے انہیں دو چار ہونا پڑا ہے۔